टिप्पे करेंगे। الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا وقال في موضع آخر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وقال في موضع الثالث قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر اپنی قدرت اور اپنی جلوہ کی نشانی کے لیے، علامت اور پہچان کے لیے بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور دنیا میں جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کا جتنا ہم سب پر احسانات ہے، اگر اس کو شمار کیا جائے تو سمندر کی پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اس سے لکھنا شروع کرے تو دریاؤں کے پانی ختم ہو سکتا ہے اور لکڑیاں ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد اور اللہ کے احسانات ختم نہیں ہو سکتے۔ آج پوری دنیا کے اندر بے شمار لوگوں نے اپنا اپنا بھگوان اور اپنے اپنے خدا الگ تسلیم کر رکھے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل بھگوان، اصل خدا، اصل اللہ کون ہے، جس کے اندر 4 علامتیں ہوگی، 4 صفات ہوں گے، وہی رب ہوگا، وہی اللہ ہوگا، وہی بھگوان ہوگا، وہی گوڈ ہوگا۔ اور جس کے اندر یہ 4 علامتیں نہیں ہوں گی وہ بھگوان نہیں بن سکتا، وہ خدا نہیں بن سکتا، وہ جہالت میں ہے، وہ گمراہی میں ہے، وہ دھوکہ میں ہے۔ جب مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو اسے جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ سب سے پہلی صفت اللہ کے بھگوان ہونے کا، اللہ کے اللہ ہونے کا یہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ ایک کے علاوہ ہوگا، 2 یا 4 ہوگا یا 1000 لاکھ ہوگا یا کروڑ ہوگا تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھگوان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگر ایک گھر کے نظام کو چلانا ہے تو ایک ذمہ دار کو تسلیم کرنا ہوگا، اگر ایک ملک کے نظام کو چلانا ہے تو ایک وزیر اعظم کو تسلیم کرنا ہوگا، اگر ایک پورے کائنات کو چلانا ہے تو اقوام متحدہ کے اصول ضابطہ کو، نظام کو ماننا ہوگا۔ اگر اس نظام کو ہم نہیں مانتے ہیں تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک خدا نہیں، اگر 2 یا 4 ہوتا تو یہ دنیا کا نظام صحیح ڈھنگ سے نہیں چل پاتا، کیونکہ ایک کہتا بارش ہوگی، دوسرا کہتا بارش نہیں ہوگی، ایک کہتا ہوا چلے گی، دوسرا کہتا ہوا نہیں چلے گی، ایک کہتا آسمان کے اندر بادل لگایا جائے گا، دوسرا کہتا نہیں لگایا جائے گا، ایک کہتا موسم گرم ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین آسمان کائنات کا نظام دہن برہم ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ جس طرح سے ایک گاؤں کے 2 ذمہ دار نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک صوبہ کے 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں لڑائی ہو جائے گی، نظام صحیح سے نہیں چل سکے گا۔ ایک بیوی کا ایک شوہر ہوتا ہے، ایک شوہر کا ایک بیوی ہوتی ہے، اور یہ اور بات ہے کہ اگر مختلف حالات ہو
جاتا ہے، لیکن ایک گھر کے نظام چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ورنہ گھر کا نظام ٹوٹ جاتا ہے، گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کائنات کا رب اور کائنات کا خدا اور بھگوان ایک سے زیادہ ہوگا تو دنیا کا نظام نہیں چل پائے گا، دنیا کا قانون نہیں چل پائیں گے، زمین ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر پارا پارا ہو جائے گا، چاند سورج روشنی دینا بند کر دیں گے۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا ہوگا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، جو ایک ہوگا وہی اللہ بن سکتا ہے۔ دوسری صفت اللہ الصمد، اللہ جو بنے گا وہ بے نیاز ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ کسی کے ہاتھ پکڑ کر کے کسی کو فلاں جگہ بیٹھانے کا محتاج نہیں ہوگا، وہ کھانا کھلانے کا محتاج نہیں ہوگا، وہ عزت دینے کا محتاج نہیں ہوگا، عزت دلانے کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ وہ بے نیاز ہوگا۔ اگر سارے کائنات مل کر اللہ کی عبادت کرے، خدا کی کبریائی بیان کرے تو اللہ کے خزانے میں سے اضافہ ہونے والا نہیں۔ اگر ساری دنیا مل کر اللہ کا انکار کر دے، اللہ کے احسان کو ماننا بند کر دے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، اللہ کے سامنے جھکنا بند کر دے تو اللہ کے خزانے میں سے ذرہ برابر بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو دنیا نے خدا بنا رکھا ہے، بھگوان بنا رکھا ہے، اللہ بنا رکھا ہے، وہ دوسرے کا محتاج ہے، وہ پکڑنے کے لیے محتاج ہے، بیٹھانے کے لیے محتاج ہے، دوسرا عمل کروانے کے لیے محتاج ہے۔ اس لیے اس کو ہم رب تسلیم نہیں کرتے، ہم اسے خدا نہیں سمجھتے۔ اور تیسری صفت جو ہے لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ وہ کسی کا باپ ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی بیٹا ہو، اگر وہ کسی کا باپ ہو، وہ خدا نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ جو بغیر توالد و تناسل کی عطا ہوئی ہے، جو واجب الوجود ہے، جن کا وجود جو کسی کا دیا ہوا نہیں، کسی سے لیا ہوا نہیں، بلکہ ان کے خود کا وجود ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، جن کے اندر یہ تیسری صفت ہوگی، جس کے پاس کوئی بیٹا نہیں، جو کسی کا باپ نہیں، وہی بھگوان بن سکتا ہے، وہی اللہ بن سکتا ہے۔ اور چوتھی صفت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں، اللہ کا کوئی مثال نہیں، اللہ کی جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز اللہ کی تصور نہیں پیش کر سکتی، اور دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مثال بن سکتی ہے، اللہ کے جیسے بن سکتی ہے۔ اللہ کا کوئی صورت بن سکتا ہے، جس طرح سے ہوا کو محسوس کیا جاتا ہے، اللہ کو محسوس کیا